آپ حضرات سوالات جو ہے مختصر اور صاف ستھری لکھائی میں اور اپنی ضرورت کا سوال کیا کریں، کسی اور کی اصلاح کے لیے نہیں۔ سب سے پہلے مجھے میری اصلاح کی ضرورت ہے، جو مسئلہ آپ حضرات کو واقعی درپیش ہو، اور اس میں فرقہ واریت پر مبنی کوئی سوال نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی ایسے مسئلے کو سمجھنا ہے تو آپ حضرات انفرادی طور پر وہاں دارالافتاء میں میرے پاس آ جائیں، اس کا میں آپ حضرات کو جواب دوں گا۔ اور دوسرا ایک درخواست میری آپ حضرات سے یہ ہے کہ کسی انسان کو نشانہ بنا کر اس کے کسی معاملے کو لکھ کر میرے پاس سوال نہ بھیجا جائے، یہ بہت ہی بری بات ہے۔ آپ حضرات کے ذاتی مسائل ہوتے ہیں، آپ نے اصلاح کرنی ہے اس کی تو انفرادی طور پر مجھ سے پوچھیں، میں آپ کو اس کا طریقہ بتا دوں گا، اور آپ نے اس کو جا کر تنہائی میں اور خلوت میں کس انداز اور کس طریقے سے سمجھانا ہے، بتانا ہے۔ ہمارے ہاں جو پچھلے جمعہ کی مجلس ہوئی، جن حضرات کے پاس بیانات آتے ہیں، تو گزشتہ جمعے کی جو مجلس تھی اس میں یہی باتیں سکھائی گئیں، سمجھائی گئیں کہ کسی ذات کے بارے میں آپ کسی کو کچھ نہ کہیں۔ طعن و تشنیع کا حکم میں نے وہاں بیان کیا ہے۔ طعن و تشنیع اچھی نہیں ہے کسی انسان کے بارے میں بھی۔ کسی کی اصلاح کرنی ہے تو اس کا مسنون طریقہ ہے، اس کے مطابق آپ اس کی اصلاح کریں۔ تو ان چیزوں سے آپ حضرات پرہیز کریں، اور سوالات بھی مختصر لکھیں، ایک آدھ سطر کا۔ اب یہ دیکھیں اس کو میں کیسے پڑھوں جی، پڑھنے میں 5 منٹ لگ گئے، اور یہ دیکھیں اب یہ پوری تحریر مناسب نہیں ہے، تو مختصر مقصود لکھ لیا کریں، اس کا سیاق و سباق اور تمہیدی باتیں چھوڑ دیا کریں۔ اور بعض سوال اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ دل چاہتا ہے یہ سلسلہ باقی رہے، اور بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں دل چاہتا ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو خیر کی بات ہونی چاہیے تاکہ فائدہ زیادہ سے زیادہ ہو۔ جی، پہلا سوال ہے، اگر امام صاحب نماز میں بھول جائیں، بیٹھنا ہو تو مقتدی کیا کہے، کھڑا ہونا ہو تو مقتدی کیا کہے؟ سبحان اللہ کہنا چاہیے، اللہ اکبر نہیں کہنا چاہیے۔ سبحان اللہ کہنا چاہیے، اللہ اکبر نہیں کہنا چاہیے۔ نمبر 2، دوسرا سوال ہے، نمازی کے آگے سے کتنی حد تک گزرا جا سکتا ہے؟ ہمارے ہاں جو چھوٹی مساجد ہیں ان میں نمازی کے آگے سے گزرنا کسی طور پر بھی جائز نہیں ہے۔ آگے سترہ ہونا چاہیے، سترے کے آگے سے گزرے۔ اور اگر بہت بڑی مسجد ہے، مثال کے طور پر جیسے لاہور کی بادشاہی مسجد ہے، اتنی بڑی عظیم مسجد میں کوئی ساتھی نماز پڑھ رہا ہے تو جس صف پر وہ نماز پڑھ رہا ہے اس سے آگے 2 صفیں چھوڑ کر اس کے آگے سے گزرا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ اگر بہت بڑی مسجد ہو، چھوٹی مساجد میں یہ اجازت نہیں ہے۔ اگر نمازی کے آگے برآمدہ ہو، حد کم ہو تو بھی یہی حکم ہے جی۔ میری بیوی کمزور ہے، مجھے برداشت نہیں کر سکتی، میں اس حالت میں دوسری شادی کروں، آپ کی کیا رائے ہے؟ ضرور کریں جی، ضرور کریں، لیکن شرط یہ ہے کہ دونوں کے حقوق پوری دیانتداری کے ساتھ آپ برابر ادا کریں۔ ٹھیک ہے جی؟ شادی سے نہیں روکا جاتا۔ ان خفتم اللہ تعدلوا فواحدۃ، گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا وہاں بیان میں کہ اگر کوئی شخص ایک بیوی کے حقوق بھی شریعت کے مطابق ادا نہیں کر سکتا تو اس کے لیے ایک بیوی سے نکاح کرنا بھی جائز نہیں ہے شریعت کے مطابق۔ ایک بیوی سے بھی وہ نکاح نہیں کر سکتا۔ اگر ایک بیوی کے مسنون شریعت کے مطابق جو حقوق ہیں وہ ادا کرے تو نکاح کرے جی، 2 سے کرے، 3 سے کرے، 4 سے کرے، شرط یہ ہے کہ حقوق ادا کرے، دونوں میں پوری دیانتداری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، مکمل برابری کے ساتھ ان کو رکھے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ ایک نشہ کرنے والا اللہ کے نام پر مانگتا ہے، کیا اس کو دینا جائز ہے؟ پیشہ ور کوئی بھی ہو اس کو دینا جائز نہیں ہے، سمجھتے ہیں جی؟ اور یہ جو نشہ کرنے والے ہیں آپ ان کو نہ دیں، ان کی تربیت کریں، ان کی اصلاح کے لیے اگر کچھ آپ سرمایہ خرچ کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، ان کا علاج کر سکتے ہیں تو کریں، اس بیماری سے اور اس سے نجات دلانے کے لیے آپ کوشش کریں، وہ آپ کا اسلامی بھائی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جائز ہے، لیکن اس کو
دیں گے تو کیا مطلب، وہ آگے جا کر وہی لے گا اور پیے گا، آپ اس کے معاون بن گئے۔ صدقہ کے پیسے کس کس کو دینا جائز ہے؟ اگر نفلی صدقہ ہے تو آپ اپنے اعزاء اقربا کو، رشتہ داروں کو بھی دے سکتے ہیں، بہن بھائیوں کو بھی دے سکتے ہیں، اور اگر واجبی صدقہ ہے یا زکوٰۃ، عشر اور فدیہ وغیرہ ہے تو وہ صرف اور صرف غریب اور مستحق کو، جس کے پاس سونا چاندی، نقدی مال تجارت اور زائد ضرورت سامان 52.5 تولے چاندی کی قیمت یا 52.5 تولے چاندی کی مالیت کی یہ چیزیں نہ ہوں تو آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ اگر اتنی مالیت یا اس سے زائد ہوں تو اس کو آپ زکوٰۃ وغیرہ نہیں دے سکتے۔ اولاد نہ ہونے کی صورت میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہے مگر ڈر ہے کہ انصاف نہ کر پائے گا تو کیا کرے جی، اور انصاف کس قسم کا ہونا چاہیے؟ اگر دوسری شادی سے بھی اولاد نہ ہو پھر کیا کریں گے جی؟ ہمارے ایک مولوی صاحب ہیں، مولوی فصیح اللہ صاحب، یہ جانتے ہیں بھائی، آج وہ آئے ہوئے تھے لاہور سے مجھے ملنے کے لیے۔ ہمارے حضرت جی کی خدمت کی انہوں نے بہت عرصہ، شادی کی اولاد نہیں ہوئی، دوسری شادی کر لی تو پہلی بیوی سے اللہ نے بیٹا دے دیا، پھر دوسری بیوی سے امید تھی کہ وہاں سے اولاد ہوگی، اللہ نے پھر پہلی بیوی سے دوسرا بیٹا دے دیا۔ یہ تو اللہ کی عطا ہے جی، جب چاہیں جس کو چاہیں جس سے چاہیں دیں۔ البتہ برابری ضروری ہے ہر چیز میں، اوقات میں بھی، کھانے پینے میں بھی، رہن سہن میں بھی، ہر چیز میں برابری کرنا ضروری ہے اگر دوسری شادی کریں تو۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے کہا حضرت آپ نے دوسری شادی کر کے دوسری شادی کا راستہ کھول دیا، فرمایا نہیں، میں نے راستہ بند کر دیا ہے، اب جو آئے گا دیکھے گا کہ ترازو لٹکا ہوا ہے جی، دال آ رہی ہے وہ بھی وزن ہو رہی ہے، تربوز آ رہا ہے وہ بھی وزن ہو رہا ہے، ہر چیز وزن ہو رہی، کتنا مشقت میں ہوں میں، تو میری ان مشقتوں کو دیکھے گا تو کوئی شادی نہیں کرے گا دوسری، بڑی مشقت ہے۔ ایک آدمی نے تربوز دیا تو فرمایا آپ تو ایک لائے، میری تو 2 ہیں، وہ دوسرا لے کے آ گیا، پھر فرمایا کہ اچھا اب ایک پھیکا نکلا اور ایک میٹھا، پھر تو فرمایا ترازو ہے، آدھا اس کو کاٹو آدھا اس کو کاٹو، یہ آدھا ادھر ملاؤ وہ آدھا ادھر ملاؤ، برابر کرو پھر پہنچاؤ جی۔ اس حد تک برابری ہے جی، ہاں جی، مشکل کام ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک امام صاحب نے مغرب یا عشاء یا فجر کی نماز میں قرات جہرن کی بجائے سرن کی، یعنی سورہ فاتحہ پڑھ ہی رہا تھا کہ یاد آیا کہ قرات جہرن پڑھنی ہے تو سجدہ سہو لازم آئے گا یا نہیں، اور کتنی آیات پر سجدہ سہو لازم آتا ہے؟ عصر یا ظہر کی نماز میں جہرن پڑھی، صرف الحمد پھر یاد آ گیا کہ قرات سرن پڑھنی ہے تو سجدہ سہو لازم آئے گا یا نہیں؟ صرف سورہ فاتحہ کی کوئی ابتدائی 1-2 آیتیں سرن یا جہرن پڑھنے سے سجدہ سہو نہیں ہوتا، یاد آ جائے تو آہستہ پڑھ لے۔ آدھی سورت یا آدھی سورت سے زائد جہری نمازوں میں سرن پڑھ لی، سری نمازوں میں جہرن پڑھ لی تو سجدہ سہو واجب ہوگا۔ حضرت ہم نے سنا ہے کہ آپ کے شیخ حضرت صوفی محمد سرور صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک انگوٹھی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صوفی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو دی تھی، یہ بات سچ ہے کیا؟ ذرا تفصیل سے حضرت شیخ صوفی سرور صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا تعارف بھی کروا دیں، جزاکم اللہ۔ آپ کے شیخ حضرت صوفی سرور صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کس کے مرید تھے؟ شیخ الحدیث حضرت مولانا صوفی محمد سرور صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ تھے۔ ان کے ہاں ایک انگوٹھی تھی جو گلے میں ڈالی ہوئی تھی، اور حضرت اکثر لوگوں کے کہنے پر ان کو زیارت بھی کرایا کرتے تھے۔ ہندوستان کے ایک بزرگ تھے، خام میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 3 انگوٹھیاں دیں اور 3 حضرات کا فرمایا کہ ان کو پہنچا دو میری طرف سے۔ ان میں حضرت صوفی صاحب کے بڑے بھائی تھے حضرت مولانا محمد انور صاحب رحمہ اللہ تعالی، وہ بڑے بزرگوں میں سے تھے، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ لاہور میں تھے۔ ایک دفعہ حج پر جانے کو دل چاہا تو حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت ہوئی۔ حضرت خضر نے فرمایا آپ نے حج کو جانا ہے؟ عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا چلو
3 قدم اٹھائے، اللہ نے زمین کو سکیڑ دیا، وہ حرم میں پہنچ گئے۔ یہ سچا واقعہ ہے۔ اس طرح سچا ہے کہ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی، جو بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، جن کی جلالین تفسیر مشہور ہے، وہ مصر کے بازار میں تھے، 3-4 ساتھی تھے، آپس میں دل میں خیال آیا کہ کاش ہم بھی اس سال حج پہ جاتے۔ تو حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چلو جی، 3 قدم اٹھائے، حرم پہنچ گیا جی۔ یہ واقعات طی ارض، زمین کو لپیٹ دینا، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو حضرت مولانا محمد انور صاحب رحمہ اللہ تعالی کو وہ انگوٹھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھجوائی۔ وہ بہت بڑے اللہ والے تھے، خواب دیکھا اور بیدار ہوئے تو وہ انگوٹھیاں 3 موجود تھیں۔ حضرت مولانا محمد انور صاحب کے انتقال پر ہمارے حضرت جی نے اپنی بھابھی صاحبہ سے درخواست کی، اگر آپ خوشی سے مجھے دینا چاہیں تو میرا دل چاہتا ہے کہ یہ میں تبرکاً لے لوں۔ فرماتے ہیں کہ میری بھابھی نے مجھے خوشی سے عنایت کر دی، اور وہ انگوٹھی ایسی تھی کہ دنیا کی کوئی دھات نہیں تھی، اس کو لیبارٹریوں میں چیک بھی کرایا گیا، وہ دنیا کی کوئی دھات نہیں تھی، وہ حضرت کے گلے میں رہتی تھی اور حضرت اس کی زیارت بھی کرایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت صوفی سرور صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ پوری زندگی سنت کے مطابق، ایک عمل بھی خلاف سنت نہیں۔ جن حضرات نے ان کو دیکھا وہ اچھی طرح جانتے ہیں سنتوں پر کس قدر وہ مٹنے والے، اور اپنے آپ کو انہوں نے قربان کر دیا سنت کے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر جامعہ شرفیہ میں جتنا عرصہ وہ رہے، ان کے اعمال سے لوگ اپنی گھڑیوں کو ٹھیک کیا کرتے تھے، ہر وقت ان کا طے شدہ تھا۔ سبق کا جو ٹائم ہے 30 سیکنڈ پہلے وہ دروازے پر ہوں گے، 30 سیکنڈ پہلے گھنٹی بجی، پورے ٹائم پر وہ کمرے میں، اور جب ٹائم ختم ہوگا، کرامت تھی ان کی، پورے ٹائم پر وہ کلاس سے باہر۔ اور بخاری شریف کی 2 جلدیں مکمل بخاری شریف وہ پڑھاتے تھے، پتہ نہیں ان کے ٹائم میں کیا برکت تھی۔ ہمارے ہاں اساتذہ جب پڑھاتے ہیں، تو میں بھی اب پڑھا رہا ہوں الحمدللہ، میں رات کو 12 بجے تک پڑھاتا ہوں سبق۔ ابھی یہاں سے جانے کے بعد میں سبق پڑھاؤں گا، 12 بج جاتے ہیں مجھے، کتاب اوکھے ختم ہوتی ہے، لیکن ہمارے حضرت جی 1 گھنٹہ 10 منٹ، پورا سال 1 گھنٹہ 10 منٹ اور کتاب ختم۔ میں صبح 1 گھنٹہ پڑھاتا ہوں، شام کو 2-2 3-3 گھنٹے پڑھاتا ہوں، پھر بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ ان کے برکات اور فیوزات کو عام اور تام فرمائے۔ آپ کا بیان 46 بلاک مدرسے میں کس تاریخ کو ہوتا ہے؟ ہر انگریزی مہینے کی پہلی اتوار کو 12 بجے دن وہاں خواتین میں بیان ہوتا ہے۔ آج کل خوراک ایسی ہو گئی ہے انسان کا وضو ٹھہرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیا ریح روک کر اپنے وضو سے نماز تلاوت وغیرہ ادا کر سکتے ہیں؟ اگر اس قدر دباؤ ہو کہ ذہن بار بار اس طرف جا رہا ہو پھر تو مکروہ ہے، آپ ہوا خارج کریں، جائیں بیت الخلاء میں استنجا کریں، فارغ ہو جائیں، باوضو ہو کر پھر نماز اور تلاوت کا اہتمام کریں۔ اور اگر اس قدر نہ ہو، معمولی سا وہ ہو اور اس طرف خیال بھی نہ ہو رہا ہو تو کوئی حرج نہیں، گنجائش ہے۔ اسلام میں کالے رنگ کے کپڑے پہننے پر کیا حکم ہے؟ مردوں کے لیے احتیاط لازم ہے، خواتین کے لیے اجازت ہے۔ حدیث میں آتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ اب یہ لباس چونکہ ایک قوم کا مخصوص لباس بن چکا ہے، اس لیے مسلمانوں کو احتیاط کرنی چاہیے۔ موبائل میں قرآن کو ڈاؤن لوڈ کر کے رکھنے کے بارے میں آپ منع فرما رہے تھے کہ اس میں نازیبا تصاویر آ جاتی ہیں، اسے ڈاؤن لوڈ نہ کریں۔ اسی طرح ایک قرآن کا حافظ جس کے سینے میں قرآن ہے وہ بیت الخلاء میں بھی جاتا ہے، ناپاکی کی حالت میں بھی ہوتا ہے، کیا اس کو قرآن حفظ کرنے سے منع کریں؟ قیاس تو دیکھیں جی۔ یہ سوچ ہے، اچھی سوچ نہیں ہے جی، ایسے سوالات کرنا بھی بری بات ہے۔ تھوڑا سا سوچ لیا کریں کہ میں سوال کیا کر رہا ہوں۔ اتنی بڑی عظیم کتاب کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں قرآن پاک کو یاد کرنے کا، سینے میں محفوظ کرنے کا اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے، اور اس پر بے شمار فضائل ہیں۔ ٹھیک، وہ سینے میں ہے، کبھی دیکھا آپ نے؟
تو احتیاط کرنی چاہیے، ایسے سوالات نہیں۔ میں نے ابھی عرض کیا اختلافی مسائل کا حل آپ الگ سے مجھ سے پوچھیں، یہ کسی خاص فرقے کے متعلق ایک سوال ہے، میں اس کو اپنے پاس محفوظ کرتا ہوں۔ یہ جس ساتھی نے بھی لکھا ہے وہ انفرادی طور پر مجھ سے ملنے میں ان کو انشاءاللہ سمجھا دوں گا۔ آج کل انٹرنیٹ اور الیکٹرانک میڈیا کی وجہ سے نوجوان غلط راہ پر لگ رہے ہیں اور نماز، قرآن اور علماء کی طرف نہیں آ رہے، معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے، فحاشی، بے حیائی، زنا عام ہے، بے ایمانی، رشوت عام ہے، خدا کا خوف نہیں رہ گیا۔ ان حالات کے پیش نظر علماء اور مفتیان اپنا کردار کیسے ادا کریں گے؟ لمحہ فکریہ ہے، اصلاح فرما دیں۔ اصلاح تو آپ نے کر دی ہماری، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے جی، جو آپ نے فرمایا ہے ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں گے اور انشاءاللہ کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم فرض نماز اکیلے پڑھ رہے ہوں اور تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد شریف کے ساتھ سورت پڑھ لیں تو کیا سجدہ سہو کرنا پڑے گا؟ نہیں جی، بغیر سجدہ سہو کے آپ کی نماز ہو جائے گی۔ مریض کی بیمار پرسی پر شریعت مطہرہ میں بڑا اجر و ثواب بتلایا گیا ہے۔ آج کل جب ہم لوگ اپنے رشتہ داروں، ہمسایوں، دوستوں وغیرہ سے مریض کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو ہم مردوں میں سے کوئی ہو یا عورتوں میں سے کوئی جائے تو کہتے ہیں جب تک کوئی کھانے پینے کی چیز یا نقد رقم ہوگی تو ہم ملنے جائیں گے، اگر نقد رقم یا کھانے پینے کی چیز نہیں ہوگی تو نہیں جائیں گے۔ شرم آتی ہے، کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ وضاحت فرمائیں۔ مریض سے عیادت کرنے کا مشروع طریقہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں یہ سب سے بڑا المیہ اور حادثہ ہے، کسی کا بچہ پیدا ہو جائے، کسی کی نکاح کی تقریب ہو تو یا کوئی بیمار ہو جائے تو یہ مصیبت ہر موقع پر پیش آتی ہے۔ بغیر دیے کیسے جائیں جی؟ ٹھیک ہے جی، بجائے اس کے کہ برکت کی دعائیں ہوں، خیر کی دعائیں ہوں، تو کہتے ہیں جی اب شادی آ گئی، پھر مصیبت آ گئی جی، بچہ پیدا ہو کہتے ہیں پھر مصیبت آ گئی جی، کچھ دینا پڑے گا، وہ بیمار ہے بیچارہ کہتے ہیں جی پھر دینا پڑے گا۔ ایسا نہیں، آپ حضرات خلوص کے ساتھ جائیں، مریض کو صرف آپ کی دعا کی ضرورت ہے، وہاں جائیں، حدیث میں آتا ہے مریض کے ساتھ زیادہ دیر نہ بیٹھیں اور اس کے ساتھ بیٹھ کر لا بأس طہور انشاءاللہ یہ کلمہ کہیں اور 7 مرتبہ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اس کے سامنے بیٹھ کر اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک 7 مرتبہ یہ کلمات کہیں۔ حدیث میں آتا ہے اگر اس کی موت مقدر نہیں تو ان کلمات کی برکت سے اللہ اس کو ضرور شفا عطا فرمائے۔ اتنا بڑا عمل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیا کہ وعدہ بھی فرما دیا کہ یہ عمل کریں مریض ٹھیک ہو گیا، آپ جا کر کریں مریض خوش ہوگا۔ یہ لین دین، یہ معاملات ان کو ختم ہونا چاہیے، یہ اچھے نہیں ہیں جی۔ اللہ اکبر۔ اب یہ سارے سوالات غیر متعلقہ ہیں جی۔ پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا یا امام مہدی کا، آپ نے کیا کرنا ہے جی؟ کوئی انتظامات آپ کے ذمہ ہیں؟ مرد حضرات کئی سالوں تک غیر ممالک چلے جاتے ہیں، میاں بیوی کتنے عرصے تک علیحدہ رہ سکتے ہیں؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ حکم یہ ہے کہ 4 مہینے سے زیادہ بیوی سے دور نہ رہا جائے، ایسی ترتیب بنائی جائے کہ 4 مہینے سے پہلے واپس آنا چاہیے۔ جب لڑکے اور لڑکی والوں کی طرف سے ہاں ہو جاتی ہے تو ان کو انگوٹھیاں پہنائی جاتی ہیں، سنت عمل کیا ہے؟ یہ جو کچھ بھی آج کل ہو رہا ہے ان میں سے کوئی عمل بھی سنت نہیں ہے۔ سنت طریقہ میں پہلے آپ حضرات کو بتا چکا ہوں کہ سنت صرف نکاح ہے، اور نکاح میں بھی 2-4 آدمی جائیں، اس سے پہلے کوئی عمل نہیں ہے۔ ایک آدمی چلا جائے، جب ہاں ہو جائے زبان ہی سے ہاں ہوتی ہے، بس اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ نکاح ہو اور نکاح کے بعد سنت کے مطابق ولیمہ ہو جائے، بس عمل مکمل ہو گیا جی۔ بعض اوقات نکاح کر دیا جاتا ہے، رخصتی کئی عرصے بعد ہونا طے پاتی ہے، اس دوران دونوں طرف سے اختلافات سامنے آ جاتے ہیں۔ نکاح کے بعد رخصتی فوری ہونی چاہیے یا بعد میں کی جا سکتی ہے؟ حکم یہ ہے کہ نکاح کے بعد معاملہ ختم ہو گیا،
اب ہمارے ہاں جو رسم و رواج ہیں یہ غلط ہیں، نکاح کے بعد تو وہ شوہر اور بیوی بن گئے. اب یہ جو اختلافات سامنے آ رہے ہیں اس کا سبب یہی ہے کہ ہم نے غلط کام کیا ہوا ہے. کیوں روکا ہوا ہے ان کو؟ ظاہر ہے جذبات ہیں، احساسات ہوتے ہیں، اور وہ چیزیں جب نہیں ملتی تو چڑچڑاپن آتا ہے، پھر غصہ ہوتا ہے. میں گیا جی مجھے ملنے نہیں دیا، میں نے یہ کام کیا، اس کا رد عمل میں یہ کہہ دیا، تو ظاہر ہے پھر اس سے لڑائی جھگڑے پیدا ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر مسائل بن جاتے ہیں. تو نکاح کے فوراً بعد آج کل رخصتی ہونی چاہیے. البتہ نکاح اگر کسی نابالغ بچی کا ہو تو اس کو بالغ ہونے تک روکا جا سکتا ہے، شرعاً اس کی گنجائش ہے. اور اگر یہ عذر نہیں ہے تو پھر بلا وجہ نہیں روکنا چاہیے. ولیمہ میں کھانا دینا لازمی ہے یا کسی اور چیز سے بھی ولیمہ کیا جا سکتا ہے؟ میرے خیال میں سو رہے تھے آپ جب بیان ہو رہا تھا. بارات کو کھانا دینا لازمی ہے؟ نہیں جی، کچھ بھی نہ دیں جی، صرف چھوارے کھلائیں اور ان کو واپس بھیج دیں. رخصتی کا سنت عمل کیا ہے؟ لڑکے والے آئیں یا لڑکی والے اپنی بچی کو سسرال چھوڑیں، دونوں صورتیں جائز ہیں، بشرطے کہ خرافات نہ ہوں، اسراف نہ ہو، سادے طریقے پر. دونوں طریقے ثابت ہیں. لڑکی کو شوہر کے گھر چھوڑ آئیں یہ بھی ٹھیک ہے، لڑکا آئے لے جائے یہ بھی شرعاً ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. انا نہیں ہونی چاہیے. یہ چلے جائیں تب بھی ٹھیک ہے، نکاح کے بعد تو معاملہ ختم ہو گیا. وہ آئیں لے جائیں کوئی حرج نہیں. نکاح میں چھوارے بانٹنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ بعض کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ چھواروں کو پھینکا جائے. ٹھیک ہے جی، چونکہ خوشی کا موقع ہے، آج کل تو رزق بہت زیادہ ہے نا جی، ہمارے ہاں چھوارے کی قدر نہیں ہے. سمجھتے ہیں جی، اگر قدر ہوتی تو ایک ایک چھوارے کے لیے تھوڑا سا ہنسی مذاق ہو جاتی ہے، گپ شپ کا ماحول ہو جاتا ہے. تو یہ مسنون عمل ہے. اور اگر اس عمل کو پسند نہ کیا جاتا ہو تو اس کو ناجائز کہنا یہ تو غلط ہے. البتہ اس کو چھوڑ دیا جائے، یعنی یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے یا سنت موقدہ نہیں ہے، استحبابی عمل ہے، صرف خوش کرنے کے لیے ہے. سمجھتے ہیں جی، اس پر لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے. میں نے دیکھا ہے بعض حضرات اصرار کر رہے ہوتے ہیں جی ہم ایسا کریں گے، اور بعض سختی سے انکار کر رہے ہوتے ہیں. یہ دونوں طریق غلط ہیں. اعتدال ہونا چاہیے. اگر ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہ ہو کوئی حرج نہیں. ضروری نہیں ہے ہاتھوں میں دے دیا جائے، یہ اچھا طریقہ ہے. عجیب بات ہے، اس چھوارے کے عمل پر تو ہم اعتراضات کرتے ہیں، ویسے گپ شپ لڑائی جھگڑا مسجد میں اور ہر جگہ وہ اس کو سارے جائز کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ سب ٹھیک ہو رہا ہے جی. ایسے ہے نا جی، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اعتدال کا دامن نہیں چھوٹنا چاہیے. اللہ اکبر. چلو جی، میں نے آپ کا یہ پڑھ لیا. فرماتے ہیں کہ حیات النبی پر ایک بیان ہونا چاہیے. یہ موضوع ختم ہو جائے، حیات النبی پر انشاءاللہ بیان ہوگا. پہلے بھی کئی دفعہ ہو چکا ہے، ضرور کریں گے جی.